نعت خوانی ایک مقدس، عظیم، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک روحانی شعبہ تھا تو یہ برا نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا۔ یہ ایک مقدس شعبہ ہے، مقدس یوں کہہ لیں کہ کام ہے، اور نعت خوانی ہمارا ایمان کا حصہ بھی ہے۔ لیکن آج کل جو نعت خوانی کے اندر اور نعت خواں کے اندر جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں، تو اس شعبے کے اندر سے یا اس سلسلے کے اندر سے، نعت خوانی کے اندر سے جو ایک لطف تھا، جو ایک مزہ تھا، جو ایک روحانیت تھی، جو ایک سرور تھا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو نعت خواں ہیں وہ انہوں نے اس کے تقدس کو پامال کیا، اس کی عزت کو پامال کیا، یعنی نعت خوانی یا نعت پڑھنے کا جو اصول ہے، جو طریقہ ہے کہ نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرنے میں شعبدے بازیاں شروع کر دی گئیں۔ رنگینی لباس اور رنگینی ٹوپیاں اور لچکتی ہوئی گردنیں، لچکتے ہوئے ہاتھ، لچکتے ہوئے پیر، ان سب چیزوں نے اس کے تقدس کو پامال کیا اور اس کے اندر سے جو ایک سرور، ایک مزہ تھا، اس کو ختم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے کی نعت خوانی اور آج کی نعت خوانی میں الگ واضح فرق نظر آتا ہے کہ پہلے لوگ سننے کے لیے آتے تھے۔ یاد رہے، یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، لیکن ذرا سا مائک خراب ہو جائے تو یہ آگے سلسلہ جاری نہیں رکھتے، یہ نعت کو آگے لے کر نہیں چلتے کہ جی مائک صحیح نہیں چل رہا، جی اسپیکر صحیح نہیں چل رہے۔ تو ان کا اس کے اندر اپنے نفس کی جب رضامندی شامل کر دی گئی، صرف نوٹوں کے لیے، صرف پیسے کی وصولی کے لیے جب نعت پڑھنا شروع کی، تو اس کے اندر سے برکتیں، اس کے اندر جو سرور، جو کیف پایا جاتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ پھر یہ ساری باتیں، خیر انسان کے اپنا ایک فعل ہے، اپنا ایک عمل ہے، وہ کس طریقے سے پڑھتا ہے، کس طریقے سے نہیں پڑھتا۔ لیکن پھر پڑھنے کے اندر کیا خرابی آئی، وہ یہ کہ انہوں نے پھر روافظ کے کلام نعت خوانی میں پڑھنا شروع کر دیے، روافظ کے اشعاروں کو نعت خوانی میں پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسی سوشل میڈیا پر بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ نعت خواں روافظ کے کلام پڑھ رہا ہے، روافظ کے طرز والے کلام پڑھ رہا ہے، خالصتاً روافظ کے الفاظ والے کلام پڑھ رہا ہے۔ کیا امام احمد رضا خاں علیہ رحمہ کے جو اشعار ہیں وہ ختم ہو گئے؟ کیا امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خاں علیہ رحمت و رضوان کے جو مدح سرائی حضور علیہ صلاۃ والسلام کی خدمت میں کی، وہ کلمات ختم ہو گئے؟ کیا ان کلمات کا کوئی سرور باقی نہ رہا جو ہمیں روافظ سے کلام لینا پڑا یا ہمیں روافظ سے اشعار لینے پڑے؟ تو نعت خوانی کے لیے، نعت خوانوں سے یہ گزارش بھی ہے، یا نعت خوانی کے لیے صرف اگر امام احمد رضا خاں علیہ رحمت و رضوان کے اشعار کو لیا جائے تو یہ بھی کافی ہے، لیکن ہم نے ان کو چھوڑا، کسی اور کے صحیح العقیدہ سنی کے لے لیں، لیکن نہیں، ہم نے اس کے اندر روافظ کے کلام کو شامل کیا۔ پھر اونچی ناچتے ہاتھ پیر، گردنیں ٹیڑھی میڑھی گردنیں، پھر مختلف قسم کے ڈیمانڈیں، ان چیزوں نے ہمارے نعت خوانی کے تقدس کو پامال کیا۔ پھر جو نعت خوانی کا سرور تھا، جو ایک کیف تھا، جو ایک منظر بنا کرتا تھا کہ نعت خواں گردن جھکائے ہوئے، بغیر کسی کی پرواہ کیے، ہاتھ باندھے ہوئے، گردن جھکائے ہوئے جب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تھا تو ایک مجمع سنتا تھا۔ لیکن آج یہ اونٹ پٹانگ حرکتوں نے اس کے تقدس کو پامال کیا، اونٹ پٹانگ اشعاروں نے اس کے تقدس کو پامال کیا۔ نعت تو وہ ہوا کرتی تھی جو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں مدح سرائی ہوتی، گردن جھکا کر صرف حضور علیہ صلاۃ والسلام، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کلام اور اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن خدا را ان نعت خوانی کے تقدس کو بحال کیا جائے، ان تمام ہٹ کنڈوں سے، ان تمام ڈھکوزلے بازیوں سے باہر نکلا جائے۔